اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جو مینیول تم اپنی اماں کے کوکھ سے لے کر باہر نہیں آ سکے، ہر دور میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ مینیول پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو فریج خریدتے ہیں جا کے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس فریج کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کو کتنی بجلی چاہیے، کس طرح کا اس کو گیس چاہیے، یہ سب مینیول کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مینیول دیا، اور اس مینیول کو اللہ نے ایک الہامی کتاب کا نام دیا، وہ زبور ہو، تورات ہو، قرآن حکیم ہو، اللہ نے ان کو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو دیا۔ اور یہ بھی ایک بات واضح کر دو، ان ساروں کے اندر چاہے وہ 10 کمانڈمنٹس ہوں، جو اللہ نے اوپر سے آپ کو مینیول اتارا، جتنی بھی کتابیں ہیں الہامی کتابیں، 4 کی 4، تمام کی تمام جو ہیں، جس طرح دین ابراہیمی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی کی ڈومین اور ڈومینشن ہے کہ آگے اسلام بڑھا اور انہی کی قدروں پہ بڑھا، اس لیے ہر بچہ پیدا مسلمان ہی ہوتا ہے، اسی طرح قرآن ہی ہے سارا، جو بدلتا ہوا نہیں، اپنی صحیح حیت میں قرآن حکیم تک پہنچا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ نے کہیں نہیں یہ کہا، نہ آپ کو اس مینیول میں یہ بلٹ ان پروگرام دیا ہے کہ حضور دنیا میں کامیاب ہونے کا یا سیاٹل میں جا کے مائکروسافٹ کے سی او بننے کا طریقہ یہ ہے اور ایک اچھا صحابی بننے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ فرق نہیں ہے۔ اللہ نہ دین کو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کو الگ سمجھتے ہیں، نہ دنیا کو الگ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ کیا، اور اس زمانے میں بھی کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ موجود تھے۔ مثال دیتا ہوں اس کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے سب پوچھتے تھے کہ ابو ہریرہ آپ نے تو صرف 3 4 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، تو آپ کے پاس اتنی حدیثوں کا ذخیرہ کیسے ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کے لیے، یعنی کہ اپنے کاروبار کے لیے لوگ مصروف ہوتے تھے، مجھے کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے میں سارا وقت جو ہے وہ باہر کی جو پہاڑی تھی آپ کے حجرے کے باہر صفا کے، میں وہاں بیٹھتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتا تھا، پوچھتا تھا، غور کرتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ پھر وہ چادر والی بات جو حدیث پاک بخاری شریف میں آتی ہے، اب یہاں پہ غور فرمائیے کہ وہ چیدہ چیدہ لوگ جو دنیا میں مصروف رہتے ہوں گے یا رہتے تھے، ان کا تذکرہ کرنا اس حدیث میں ناممکن، یا اس روایت میں ناممکن ہو جاتا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو ان کا نام نہیں پتا، کسی کی نشاندہی نہیں کی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، جنہوں نے صرف 3 سے 4 سال خیبر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایکٹیو لائف میں گزارے، یعنی کہ آپ کی صحبت میں گزارے، ان کا نام کون سا مسلمان ہوگا جو حدیث پڑھتا ہے اور اس کو نہ پتا ہو؟ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کامیابی یہ ہے یا کوئی اور، کہ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ہمارا نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے پڑھا، نہ ہمیں ان کی گھر کا پتہ، کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے دنیا اپنی گزاری، آج ان کی کامیابی یہ ہے کہ ہم ان کو آج بھی یاد جب کرتے ہیں تو رضی اللہ کہہ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔